اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بہت اہم انفارمیشن ہے، وہ شناختی کارڈ کے حوالے سے کہ نارملی لوگوں کو شناختی کارڈ بنے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کے شناختی جو کارڈ پہ ان کے نمبرز جو ہوتے ہیں شناختی کارڈ کے، اس میں کیا راز چھپا ہوتا ہے، کیا اس سے مطلب ہوتا ہے، کیا یہ نمبرز ایسے ہی ہیں یا شناختی کارڈ پہ یہ لکھے گئے نمبرز کا کچھ مطلب بھی بنتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے، اور میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ ان شناختی کارڈ کے نمبرز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ شناختی کارڈ پہ جو نمبر ہوتے ہیں ان نمبرز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نارملی آج تک اچھے خاصے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، کیونکہ واسطہ نہیں پڑتا، روٹین نہیں ہوتی، وہ سمجھنا لوگ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس بارے میں جانا جائے، سمجھا جائے، یا لوگوں کو ایون کہ کافی پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں یہ پتہ ہوتا کہ کیا ان نمبرز کا کچھ مطلب بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لیکن اس میں کہ راز چھپا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ ہم آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ہر شناختی کارڈ پہ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ 13 ہوتے ہیں۔ اس میں ڈویژن کی گئی ہے۔ اگر میرا اس ولاگ دیکھنے سے پہلے اگر کوئی زیادہ انٹرسٹ سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اگر شناختی کارڈ اپنا سامنے رکھے تو میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی ان نمبرز کو سمجھنا، اور ان نمبر سے کیا مطلب نکلتا ہے اس چیز کو سمجھنا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ہر شخص کے جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس پہ 13 نمبر ہوتے ہیں، 13 ہندسے ہوتے ہیں اس پہ۔ اس میں 3 جو ہے اس میں وہ طرح سے انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا جو فیز ہے وہ 5 حصوں پہ ہوتا ہے۔ جو میرے پاس شناختی کارڈ سامنے ہے اس کا میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے 36302 ہے، یہ 5 ہندسے ہیں اس میں۔ اب ان 5 ہندسوں کا الگ سے مطلب ہے۔ دوسرا جو ڈیش کے بعد جو اگلے 7 ہندسے آتے ہیں ان کا مطلب علیحدہ ہوتا ہے، اور پھر ڈیش کے بعد ایک ہندسہ ہوتا ہے، اس کا مطلب الگ سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جی جو پہلے 5 حصے ہیں ان 5 ہندسوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو شناختی کارڈ میرے سامنے ہے اس میں پہلا جو ہندسہ ہے وہ ہے 3، یہ ہے 36302، تو پہلا آیا 3۔ اچھا، جو پہلا ہندسہ ہے یہ آپ کے صوبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ جو ایک ہی شہر کے، ایک ہی تحصیل کے، ایک ہی ضلع کے رہنے والے جو لوگ ہوں گے ان کا تقریباً شناختی کارڈ کا یہ پہلے 5 ہندسے جو ہیں یہ سیم ہوں گے۔ اس لیے یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے ان کی سیم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے گا، آپ اس بات میں ذرا مشاہدہ بھی کیجیے گا، ذرا دیکھیے گا کہ آپ کے ملتے جلتے ایک ہی شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے یہ 5 ہندسے جو ہیں یہ سیم ہوں گے۔ اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ 36302 ہے، تو پہلا جو ہندسہ ہوتا ہے یہ صوبے کی نشاندہی کرتا ہے، یہ صوبے کا نمبر ہوتا ہے، جس کا جیسے کہ یہ 3 ہے تو 3 جو ہے یہ صوبہ پنجاب کا نمبر ہے۔ ہر وہ شناختی کارڈ جو کہ صوبہ پنجاب سے بنایا جائے گا اس کا جو ہے پہلا نمبر جو ہے وہ 3 ہوگا۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ ڈویژن کو آپ کی ظاہر کرتا ہے، جن کے مختلف ڈویژنز ہیں، جیسے فیصل آباد ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن ہے، گوجرانوالہ ڈویژن ہے، ملتان ڈویژن ہے، پنڈی ڈویژن ہے۔ تو دوسری ڈویژن کا نمبر جو ہے وہ مختلف ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ 6 ہے، پنڈی ڈویژن کا الگ سے ہوگا، ملتان ڈویژن کا نمبر الگ سے ہوگا، یعنی کہ یہ دوسرا نمبر تبدیل ہو جائے گا ڈویژن کے حوالے سے۔ اب تیسرا نمبر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ضلع کا، اس سے آپ ضلع کی نشاندہی ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو 3 ہے تو یہ 3 جو بھی اس کا ضلع ہوگا، جیسے اگر یہ لاہور ہے، یہ فیصل آباد ہے، تو وہ یہاں پہ ضلع کا نمبر ہوگا۔ اب ایک بندہ یہ اس میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک ضلع میں رہتا ہے اور اس کا ایک ضلع سے شناختی کارڈ بنا ہے تو اس کا یہ تیسرا نمبر جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص ہے وہ کسی دوسرے ضلع میں رہتا ہے تو اس کا یہ تیسرا نمبر جو ہے یہ مختلف ہوگا۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے جی، چوتھے نمبر پہ جو ہندسہ ہے وہ آپ کی تحصیل کو جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے اس کی۔ تو 5واں جو ہے وہ آپ کی یونین کونسل جو ہے، جس یونین کونسل میں آپ رہائشی ہیں، جہاں سے آپ نے شناختی کارڈ بنوایا ہے، اس یونین کونسل کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں جی، یہ صوبے سے لے کے یونین کونسل تک
یہ انڈیکیشن ہوتی ہے، یہ اس کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے شناختی کارڈ کا ایک مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی ایک ایک چیز کی شناخت ہو جائے کہ یہ بندہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے، کس ڈویژن سے تعلق رکھتا ہے، کس ضلع سے تعلق رکھتا ہے، کس تحصیل سے تعلق رکھتا ہے، اور ایون کس یونین کونسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ساری، اب یہ بڑی باریکی والی بات ہے، عام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا، اور جب مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی، پہلے نہیں پتہ ہوتا کسی کو بھی۔ تو اس لیے آج کے یہ ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہو شناختی کارڈ کے نمبرز کے حوالے سے، کہ کیا اتنا کچھ ہمارے شناختی کارڈ پہ ہمارے بارے میں علم ہو رہا ہوتا ہے کہ جو یہ جانتے ہیں، جو نادرا والے ہوتے ہیں، ان کو یہ سارا اس کا بایو ڈیٹا بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس صوبے سے لے کے یونین کونسل تک، کہ اس کا تعلق کس صوبے سے کس یونین تک کا اس کا تعلق ہے، یہ سب کچھ اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ فیز پہ چلتے ہیں۔ یہ تو ہوگا جی پہلے 5 حصے، اب ڈیش آ گئی، ڈیش کے بعد آگے پھر 7 حصے ہیں۔ اب جو میرے سامنے جو شناختی کارڈ پڑا ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف آپ کے صرف نالج کے لیے، کہ اس میں نمبرز ہیں جی 908966۔ اب یہ 7 حصے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 7 حصے جو ہیں یہ آپ کا خاندان نمبر کو شو کرتے ہیں۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے اس شناختی کارڈ میں، کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں ہم کیا، ہمارے بارے میں جو لکھا گیا ہے یا کیا شو ہو رہا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ نیکسٹ جو 7 حصے ہیں یہ آپ کے خاندان نمبر، ہر شخص کا جو کہ شادی شدہ ہے اور اس کا خاندان ہے اور اس کو خاندان نمبر الاٹ ہوتا ہے، اس کا یہ خاندان نمبر جو ہے وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں سارے پھر خاندان نمبر میں پورے جو ہے وہ گھرانہ نمبر، خاندان نمبر جو ہے یہ سارا جو ہے یہ اس میں مینشن کیا گیا ہے آپ کے شناختی کارڈ میں۔ یہ 7 حصے، یہ پورا جو ہے آپ کا خاندان نمبر ہے۔ اب پھر ڈیش آ گئی، ڈیش کے بعد پھر ایک نمبر ہوتا ہے، وہ کوئی سا بھی نمبر ہو۔ اچھا، اس میں 1 سے لے کے 9 تک کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے۔ اب اس میں بھی بڑی مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا نمبر جو ہے یہ آپ کی جنس شو کرتا ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، یہ وہ شو کرتا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بندہ سن کے بڑا حیران ہوتا ہے، یہ جو آخری ہنسا جو ہے نا، اگر کسی عورت کا شناختی کارڈ ہوگا تو اس کے اینڈ پہ یہ آخری جو ہنسا ہے وہ جفت ہوگا، 2 4 6 یا 8۔ یہ آپ نوٹ کیجئے گا، کسی بھی عورت کا شناختی کارڈ جو ہے اس پہ یہ جفت جو ہے وہ عدد ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا شناختی کارڈ ہے تو اس کا یہ جو آخری ہنسا جو ہے وہ طاق میں ہوگا، 1 3 5 7 یا 9۔ یہ وہ اس جس کا شناختی کارڈ بنا ہوتا ہے یہ اس کی جنس کو شو کرتے ہیں۔ تو یہ شناختی کارڈ میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اس میں جس میں اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ نارملی نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا، لیکن اب صرف ویلاگ بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہو کہ ہمارا جو شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے اس میں کن کن چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے بارے میں انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے، کس ڈویژن سے تعلق رکھتا ہے، کس ضلع سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی تحصیل کون سی ہے، اور لاسٹلی یہ بندہ جو ہے کس یونین کونسل تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا گھرانہ نمبر سارا آ جاتا ہے، اور لاسٹلی یہ بھی آپ کا شناختی کارڈ بتا دیتا ہے کہ یہ شناختی کارڈ جس کا ہے کیا وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، اس سے بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تھے جی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ شناختی کارڈ کے حوالے سے انفارمیشن۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا کہ شناختی کارڈ کے بارے میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔